بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میں آج پھر آپ کے لیے حاضر ہوں ایک اور اسلامک ویڈیو کو لے کر۔ میرا سب سے پہلا مقصد دین کے مقصد کو پھیلانا ہے اور لوگوں تک اچھی اسلامی تعلیم کو پہنچانا ہے۔ اگر آپ پہلی بار میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ میرے پیارے دوستو، میرا آج کا ٹاپک آج کل ہر انسان سے ریلیٹڈ ہے، سب سے بڑا پریشانی کا علاج۔ ہر انسان آج کل پریشان ہے۔ میرے عزیزو، آج عمومی طور پر انسانی زندگی میں قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں۔ بعض اوقات تو یہ انسان سارے مادی اسباب بھی اختیار کر لیتا ہے، کوشش بھی خوب کرتا ہے، توانائی بھی بھرپور صرف کرتا ہے، پھر بھی وہ رکاوٹ دور نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اسے کسی ایسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی کا سارا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے اور وہ راحت اور اطمینان سے بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہمیشہ کی بے چینی اور بے سکونی اس شخص کی زندگی کا مقدر بن چکی ہے، اور یہ پریشانیاں اس کی زندگی میں ایک کانٹا بن کر رہ جاتی ہیں، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچارہ ان پریشانیوں سے نجات کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں لگا دیتا ہے، لیکن پریشانیاں ختم ہونے کو ہی نہیں آتی، ایک کے بعد ایک۔ یوں اس کی زندگی ہمیشہ سلگتی رہتی ہے، اس کے مسائل دن بدن بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، چنانچہ اس کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ رکاوٹیں، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ اس دنیا میں تو ان سب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، لیکن سبحان اللہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسخہ ایسا بتایا ہے کہ جس پر عمل کر کے مسلمان اپنی زندگی کو خوشیوں کا گہوار بنا سکتا ہے۔ وہ طریقہ کوئی مشکل نہیں بلکہ سنت سے ہی ثابت ہے۔ میرے پیارے ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے جسے صلاۃ الحاجات یعنی حاجت کی نماز کہتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، یہ چیز آج ہمارے معاشرے سے رفتہ رفتہ تقریباً ختم ہو چکی ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں صلاۃ الحاجات کا اہتمام ہو، حالانکہ سنت نبوی اور طریقہ محمدی تو یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ دیکھیے، اسباب تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اختیار کرتے تھے، وسائل وہ بھی جمع کیا کرتے تھے، اپنی سی کوشش تو وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ ان اسباب سے زیادہ اسباب کے بنانے والے رب پہ اپنا تعلق بڑھانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ حاجت روائی وہاں سے ہوگی، مشکل کشائی وہاں سے ہوگی، اسباب کے استعمال کے صحیح نتائج وہیں سے نکلیں گے، میری محنت کا درست نتیجہ وہیں سے ملے گا، مولا نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں بنے گا، میرا رب نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میرے دوستو، اگر کوئی چیز پورے طور پر کسی کی دسترس میں ہو اور اسے اس کے استعمال کرنے کی پوری قدرت حاصل ہو، تب بھی ایک ایمان والے کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ اس چیز سے مجھے نفع تب ہوگا جب میرا اللہ چاہے گا۔ کھانا تیار ہو، دسترخوان پر لگا ہوا ہو، یہ ہاتھ سے نوالا اٹھا کر منہ کی طرف بڑھا بھی چکا ہو اور بظاہر کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہ ہو، لیکن اس وقت بھی مسلمان کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ اگر میرا اللہ نہیں چاہے گا تو میں ایک ذرہ بھی حلق تک نہیں پہنچا سکتا، اور اگر حلق تک پہنچا چکا ہوں تو اسے حلق کے نیچے اتارنا اور اس کا ہضم ہونا کچھ بھی تو اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم غور کریں تو اللہ کی رحمت کے ایسے سینکڑوں نمونے ہر آن ہر گھڑی ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل میں بتایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو، چاہے اس حاجت کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے یا اللہ کے کسی بندے سے، اس لیے کہ بعض اوقات معاملہ براہ راست اللہ سے ہوتا ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے اولاد دینے کا معاملہ ہے، اور بعض اوقات معاملہ بندوں سے متعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے واسطے سے دیتا ہے، جیسے رزق کا معاملہ ہے۔ اسی طرح دنیا کے اور بہت سے معاملات ہیں، یاد رکھیں ہوتا یہی ہے جو اللہ کے حکم سے ہے، گویا یہ کہ ظاہر بندے کا واسطہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ وسیلہ بناتا ہے۔ میرے عزیزوں، ان دنوں صورتوں میں ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر لیں، اس لیے کہ انسانی قلوب کے اندر بھی اثر وہی ڈالیں گے، دل بھی اپنے چاہنے سے متوجہ ہوں گے، حاجتیں اور ضرورتیں بھی اسی کے چاہنے سے پوری ہوں گی، وہ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانیوں سے نجات کا یقینی نسخہ اور رکاوٹوں سے دور ہونے کا آسان ترین طریقہ نماز صلاۃ الحاجات کا اہتمام بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی کو اللہ کی طرف کوئی حاجت یا لوگوں میں سے کوئی سے بھی کوئی کام ہو تو اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔
میرے عزیزو، یہ جو اپنی حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی خوب حمد و ثنا کرنے کا کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلب کرنے میں شکایت کا شبہ ہو جائے، اعتراض کا پہلو نمایاں ہو جائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، یعنی اللہ اپنے رب کی جو نعمتیں دی ہیں ان سب نعمتوں کو جو استعمال کر رہے ہو، ان نعمتوں کا اپنی زبان سے اعتراف کریں اور یوں کہیں کہ اے اللہ مولا، جب تک آپ دیتے رہیں گے، اب بھی دامن آپ ہی کے سامنے پھیلا رہا ہوں کہ اب بھی حاجت روائی آپ ہی سے کریں گے ہم۔ ہمارے ایک بزرگ تھے میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ، بڑے آدمی تھے۔ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عیادت کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا، حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمانے لگے، الحمدللہ، آنکھیں سلامت ہیں، الحمدللہ، زبان سلامت ہے، الحمدللہ، قوت سماعت سلامت ہے، الحمدللہ، عقل اور دماغ سلامت ہے، جسم بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سا بخار ہے۔ اللہ اکبر! عین آزمائش کے وقت بھی نظر اللہ کی نعمتوں ہی کی طرف جا رہی ہے، اللہ کے انعامات ہی کو یاد کر رہے ہیں کہ سب کچھ تو الحمدللہ ٹھیک ہے، بس ذرا سا بخار ہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو عین اس تکلیف کے وقت بھی نظر اس پر ہو کہ باقی جسم تو ٹھیک ہے، عقل اور شعور تو سلامت ہے، ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں، صرف پیٹ ہی میں ذرا سا درد ہے، اور بس یہی انداز ہونا چاہیے ایک سچے ایمان والے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلاۃ الحاجات پڑھ چکیں تو سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں اور اللہ تعالیٰ کے برسنے والے انعامات پر اس کی تعریف کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے تو آج مسلمان کو اللہ یاد ہی نہیں آتا، اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر متوجہ ہوتا بھی ہے تو اس انداز سے کہ جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ عین اس وقت بھی یہ ہزاروں نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو خوب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں اور پھر اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی ہے جس میں درود شریف پڑھا جائے، اس لیے کہ درود شریف کبھی رد نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم اللہ رب العزت سے اپنی کوئی حاجت طلب کرنے لگو تو پہلے مجھ پر درود بھیج دیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عادیہ ہے کہ جب تم درود شریف پڑھ لو گے تو اس کی برکت سے تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدیہ پیش کرتا تو آپ بھی اسے بدلے میں ہدیہ دیا کرتے تھے، یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں فلاں آدمی نے مجھے درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی پوری امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے وہ دنیا کی زندگی میں ہدیے کا بدلہ دیا کرتے تھے، اسی طرح ہر وہ زندگی اپنی وہاں کی زندگی میں بھی بدلے کا ہدیہ ضرور دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت سے سفارش کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی دعا قبول کر لے۔ دوسری بات یہ کہ ہر وقت توکل صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوہ سے تشریف لا رہے تھے تو آرام فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ذرا ہٹ کر ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک کافر چھپتے چھپاتے آپ تک آ پہنچا۔ آپ نے اپنی تلوار وہیں قریب درخت پر لٹکا رکھی تھی۔ اس نے وہ تلوار لی اور فوراً تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان کر کہنے لگا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ بظاہر ننگی تلوار اور وہ بھی دشمن کے ہاتھ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابلے میں بالکل تنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہوا، نہ خوف کا شکار ہوئے، نہ بے چینی پیدا ہوئی، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر یقین اللہ پر بھلا کس کا ہوگا۔ بڑے اطمینان سے اس کو جواب دیا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس کافر پر آپ کے اس اطمینان اور ان الفاظ کا ایسا روب طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور اس سے فرمایا، اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل سے امت کو یہ سبق دیا کہ سب کچھ اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، تلوار کے اندر طاقت نہیں ہے، تلوار کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو ان اسباب کے اندر طاقت ڈالتا ہے اور تاثیر پیدا کرتا ہے۔ نتائج یہی ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے۔
میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت میں زندگی گزارنے کا ایسا سلیقہ اور طریقہ عطا فرمایا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل گھڑی میں، ہر دکھ اور تکلیف اور ہر پریشانی میں کوئی نسخہ شفا، کوئی نجات کا راستہ، کوئی عافیت کی راہ اور رکاوٹیں دور ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت اس پاکیزہ حیات طیبہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر مشکل میں اللہ کو یاد کریں، صلاۃ الحاجات کے 2 نفل پڑھیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ وہ رب وہی ہے ہماری موجودگی میں ہمیں ہر چیز عطا کرنے کے لیے، بس ہمارا اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ میری ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں مزید ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔